مجلس میں بحث ہو رہی ہے عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے، مرد بڑھ کر کے ہے یا عورت بڑھ کر کے ہے، عورت بڑھ کر کے ہے یا مرد بڑھ کر کے ہے۔ مرد کے وکیل نے کہا مرد نبی بنتا ہے عورت نبی نہیں بنتی، اس لیے عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے۔ رابعہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے، مرد نبی بنتا ہے عورت نبی نہیں بنتی، لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی تک کو عورت ہی جنم دیا کرتی ہے، عورت ہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل سے خدمت کریں گے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، اور تندرستی کو بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان۔ بہت سناٹے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے، اللہ کا پہلا احسان۔ دوسرا احسان ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، دوسرا احسان ہے۔ اور پھر کسی اور نبی کی امت میں نہیں، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ تیسرا احسان۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک کھانے پر اللہ کے 6 احسان۔ جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، یہ جو بھوک لگی ہے یہ اللہ کا پہلا احسان۔ عزت سے کھانا مل گیا، یہ دوسرا احسان۔ کھانا کھا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، یہ تیسرا احسان۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، یہ 5واں احسان۔ اور پردیس میں نہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آخری احسان۔ ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے، پھر روٹی تیار ہوئی۔ جانتے پہلا کون ہے آخری کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام پہلا کاریگر ہے جس نے پانی کو خزانے سے کھینچا اور ہم تک پہنچایا۔ دوسرا کاریگر باقی فرشتے ہیں، بمبئی میں بادل تھا اس کو کھینچ کر کے کٹھیار میں لے آئے۔ دوسرے کاریگر چاند اور سورج ستارے، پھر ہمارے جانور اور ٹریکٹر، اس کے بعد آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا۔ اس لیے جب روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو الحمدللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات آپ کے سامنے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ جس آدمی کو اپنی بیوی ہے یہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں ہے۔ جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے، بادشاہ ہو کر کے بھی پریشان ہے۔ چھینک آئی نبی کی مجلس میں، ایک صحابی کو چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی، آپ خاموش رہے، کوئی دعا نہیں دی۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ، مجھے چھینک آئی آپ نے دعا نہیں دی۔
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی، اس نے خدا کو یاد رکھا، اس لیے میں نے بھی دعا میں اسے یاد رکھا۔ تم کو جب چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ ابلیس فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش کرا دو، تو فرعون پھنس گیا، میں جھوٹا خدا ہوں، بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں۔ ابلیس سے بولا یار میں جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوئی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، بارش کرا دے۔ تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان پر جاؤ، وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ بارش ہو گئی، ابلیس آیا دوڑا دوڑا، بارش ہوئی تھی تو فرعون بولا بارش تو ہوئی تھی لیکن بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نے بارش ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خدا کی نعمت کھائیں گے انشاءاللہ، اللہ کا نام لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، مصیبت میں صبر کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی۔ تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا۔ سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں، زحمت تمام 3 منٹ کا پیغام، بڑے خوبصورت سامعین، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت بنائے۔ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ 3 لاکھ جادوگر آئے۔ جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 اونٹ پر سامان جادو، اور جادوگر 3 لاکھ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے۔ جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے، انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے۔ کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا ابھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے۔ تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی،
10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی، حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا۔ یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے، یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا۔ سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ کردار بد پہ خود ہی یہ زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ کل سو گئے تھے، بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے، پروفیسر بنائیے شوق سے، لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے، قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ ایک بات راز کی سنیے، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے، ہماری مسجد میں ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے، وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے۔ قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا۔ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے اللہ کی رسی کو پکڑو، تم غالب رہو گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں وہ رسی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا تو دنیا آپ سے شکست کھائے گی، دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔
ایک آدمی کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچہ نہیں شادی کو، تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا ہے۔ اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، منہ چھپا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں خدا سے دعا کیا کہ میرے مالک کب تک لوگوں سے منہ چھپاؤں گا، بیٹا نہ دو صحیح ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جب جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت غضب ہو گیا، خدا نے بیٹی دیا، جوان ہوئی، وعدہ کیا، فیل ہو رہا ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا، کہ حضور آپ میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ زمین جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہ ارے تم سب سے بڑے مالدار ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہاری بیٹی ابھی سسرال نہیں گئی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں آپ لوگ کلکتہ نہیں پہنچیں گے، سیدھا رانچی جانے والے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں۔ ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، سنا، ہاتھ اٹھائیے، دقت نہیں ہے، 7 خون معاف ہے، اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا، آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ، دھیان سے سنیے گا۔ 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے، اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے، اور بغل میں چین ہے، 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے، اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106۔ 55% سائنسداں مسلمان پیدا کرتا تھا، اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ سائنسداں میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں ہے۔ 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ یہودیوں نے 11 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں، عیسائیوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 51، اور چائنا نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 7 1400 سال میں۔ جاپان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 5۔ اس ہندوستان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4۔ اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 41۔ مسلمان دوسرے نمبر پر تھا، لیکن 1984 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجارت، 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتا ہے، 95 گول۔ نوکری میں مسلمان پیچھے، 100 میں صرف 2% مسلمان نوکری کرتا ہے، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ اور مسلمان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل۔ آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں، یاد رکھیے، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچے بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے گا۔
دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں۔ عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ اور آخری احسان، بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے، تمام احسان کو بھول جائیں گے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں گے۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ کے اندر ہے، دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو خدا نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے، ہنر نصیب ہو جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے۔ لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے۔ بچہ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، لوگ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے، لیکن ایک کام کر لو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ بیٹے نے کہا کہ اماں وہ کیا کام ہے؟ کہ رات دن ایک کر کے محلے کے سارے بچے کو علم میں پیچھے کر دو۔ جس دن تم پیچھے کر دو گے، محلے کے لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے۔ یہ بدصورت بچہ رات دن ایک کر کے محنت کر کے علم میں اتنا آگے نکل گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل۔ آدھا پیغام میرا نکل گیا، محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ جوان بیٹوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو نوکری کے لیے قبول فرمائے، ان کو روزگار عطا فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے نہیں ہیں۔ جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، سیدھا حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے، بوڑھے کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف 3 منٹ میں نکل جائے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں یار موت بہت سخت ہے، موت بہت سخت ہے، لیکن موت سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ سقراط نے لکھا موت سے زیادہ سخت زندگی ہے، اسی زندگی پر ساری مصیبت آتی ہے، اور موت سے آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے، موت سے بھی زیادہ سخت یہ زندگی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، مالک جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں، موت کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، یہ بتاؤ کہ تم کسان ہو، کھیتی کرتے ہو، دھان کی فصل کھڑی ہوئی، پھر اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ مکئی لگانے کے لیے اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ تو موسیٰ کی طرف سے جواب آیا، تاکہ بھوسے سے دانہ نکل جائے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا، ہم پیدا کر کے موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ بروں سے اچھوں کو نکال لیا جائے۔ دنیا میں ایک ہی انسان آیا ہے جس کی سب سے لمبی عمر ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی انسان نہیں ہے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔
950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है, इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया, का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफ़ेद हो गए पहला नोटिस, जब ताकत घट गई ये दूसरा नोटिस, जब कमर झुक गई ये तीसरा नोटिस, जब नाती पोता आ गए ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ कोई दादी हुई। ये पूरा मजमा मालदार बनना चाहता है। मसनद रसूल पर बैठ करके मैं ज़मानत लेता हूँ आप मालदार बन जाएंगे, लेकिन आपको करना है 2 काम। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके ले जाइए। मैं इतनी ज़मानत ले रहा हूँ कि आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, कभी भी आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको 2 काम करना है। मालदार बनना है तो 2 काम करना है। पहला काम हलाल कमाना है, हलाल। दूसरा काम हिसाब से खर्च करना है। अगर आप हिसाब से खर्च करते हैं, हलाल कमाते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि आप गनी होंगे, गरीब नहीं हो सकते। ध्यान से सुनिएगा, 70 बार कोई अपनी गर्दन कटा ले, 1 बार नहीं 70 बार अगर उसको मौका मिल जाए, ऐसा तो मौका मिलता नहीं है। अगर मिल जाए, हदीस कहती है वो राहे खुदा में गर्दन कटा दे और हराम खा रहा है, फिर भी हराम का गुनाह 70 बार गर्दन कटाने के बाद भी माफ नहीं होगा। दुनिया पानी की तरह है, कुरान कहता है। जानते हैं क्यों? पानी में जो घुसता है वो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है। पानी जब ज्यादा आता है तो सैलाब आता है, तबाही आती है। जब दुनिया ज्यादा होती है तो आदमी का दीन तबाह हो जाता, और जब पानी का रंग बू मज़ा खराब होता है तो पानी खराब हो जाता। जब हलाल के साथ हराम मिलता है तो दीन बर्बाद हो जाता है। समाज में आप देखेंगे कि कुत्ता को टांग उठा करके पेशाब करता है। कभी आपने गौर किया कि टांग उठा करके ये पेशाब क्यों करता है? कुत्ते को टांग उठा करके आपने देखा है पेशाब करते हुए? किताबों में लिखा है कि ये टांग उठा करके इसलिए पेशाब करता है, इसको भी पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो बदन नापाक हो जाएगा, लेकिन जब आगे चलता है, पखाना देखता है, मुंह से उठा लेता है, वहां इसका तकवा जवाब दे देता है। हराम कमाने वाले का हाल भी यही है। उसका कपड़ा देखेंगे बिल्कुल झकास, उसकी टोपी देखेंगे बिल्कुल झकास। पेशाब पखाने से अपने कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब पखाने से जो बदतर हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। जैसे वो समाज का कुत्ता है वैसे ही हराम खाने वाला है।